صفحہ نمبر 420 سے جاری ہے۔ صنعت مرات النظیر یعنی انسٹنس یعنی جسے مثال بھی کہتے ہیں۔ اگر کلام میں کسی ایسی شے کا ذکر کر کے پھر اس کی مناسبت یعنی جن چیزوں میں اس کو نسبت ہو لائے جائیں تو اسے صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ مثلا سمندر کا ذکر کر کے کشتی، ملاح، چپو، گرداب اور طوفان کا ذکر کرنا، باغ کا ذکر کر کے گل، بلبل، باغبان اور صیاد کا ذکر کرنا۔ مثلا زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یہاں کوہکن یعنی پہاڑ کھودنے والا، جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر، تیشہ یعنی پتھر، اینٹ وغیرہ، گھڑنے اور توڑنے کا آلہ، سنگ گراں یعنی بھاری پتھر، باہم مناسبت رکھتے ہیں۔ دال صنعت حسن تعلیل یعنی پاسنگ ریفرنس ٹو این امیجینیشن، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے شاعر کا تخیل یعنی امیجینیشن یا کوئی ایسا سبب یعنی وجہ ریزن بیان کرنا جو فی الواقعہ اس کا سبب نہ ہو۔ جیسے صفحہ نمبر 421، پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی، یہ انیس کا شعر ہے۔ موجوں کے سر پٹکنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 سب سے پیاسی تھی، بلکہ شاعر ذوق عقیدت سے مثابت کرتے ہیں کہ انسان تو کیا موجیں بھی غمگین تھیں۔ توئے صنعت تلمیح، تلمیح کے لفظی معنی تو اشارہ کرنے کے ہیں، لیکن قواعد کی روح سے اس سے مراد کلام میں وہ لفظ، فاظ یا ترکیب لانا ہے جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی اور فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے۔ مثلا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یہاں آتش نمرود تلمیح ہے جس کا اشارہ ایک معروف تاریخی واقعے کی طرف ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید پھیلانے اور بت شکنی کی سزا دینے کے لیے نمرود نے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا۔ چند مشہور تلمیحات درج ذیل ہیں: آب حیات، عمر خضر، کوہ طور، جام جم، عاد اور سمود، برادران یوسف علیہ السلام، صبر ایوب، چاہ یوسف، قارون کا خزانہ، کیس، مجنون، محمود و ایاز، خیبر شکن، سکندر، ید بیضا وغیرہ۔ دال صنعت تلمیح، اس صنعت کے تحت شعر میں متعدد زبانوں کو لایا جاتا ہے۔ کبھی کسی شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں ہو اور دوسرا مصرع دوسری زبان میں، مگر ہوں دونوں مصرع شاعر کے اپنے۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجت پیش سلیمان میرے ہے تضمین۔ کسی شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسرا دوسری زبان میں ہو، مگر ایک مصرع شاعر کا اپنا اور دوسرا قرآن و حدیث کا کوئی حصہ یا کسی اور شاعر کا ہو تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ مثلا دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی۔ صفحہ نمبر 422، وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھا۔ ادب کیا ہے؟ واٹ از لٹریچر؟ ادب اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تہذیب، شائستگی اور ترتیب مدارج کے ہیں۔ کسی زبان کا ادب اپنے معاشرت کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے، یعنی ادب زندگی کا عکاس ہے۔ ایک نکات کے مطابق اپنے جذبات یعنی ایموشنز اور احساسات یعنی فیلنگز کو متاثر کن، انفلوئنسنگ یا امپریسو انداز میں بیان کرنے کا نام ادب ہے۔ اصناف ادب یعنی برانچز آف لٹریچر۔ نمبر 1 نثر یعنی پروز، اس میں داستان، انشائیہ، ناول، مضمون، افسانہ، طنز و مزاح، ڈرامہ، تاریخ، سفرنامہ، سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ نگاری اور ربرتاز۔ 2 نظم یا شاعری یعنی پوئٹری، نظم یعنی نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، قطع، مرثیہ، ہائیکو اور رباعی۔ آپ بیتی یعنی آٹو بایوگرافی۔ آپ بیتی کا مطلب ہے خود پر گزرے ہوئے حالات، اپنی زندگی کے حالات۔ آپ بیتی کو ادب کی اصطلاح میں خود نوشت یعنی سوانح عمری بھی کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات اور حالات اپنے قلم سے تجویز کرے تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 423، ظاہر ہے کہ یہ کوئی کام انسان نہیں کر سکتا ہے، مگر نصاب میں جس نوعیت کی آپ بیتی شامل ہوتی ہیں وہ بالعموم جانوروں، درختوں اور بے جان اشیاء سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قسم کی آپ بیتی کو ہم فرضی آپ بیتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مختلف چیزوں کو انسان کی طرح ناطق یعنی بولنے والا صاحب عقل فرض کر کے ان کی زبان سے ان پر گزرے ہوئے حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد طلباء کو آپ بیتی کا فن سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ بیتی کے عناصر ترکیبی: نمبر 1 جزیات نگاری، 2
غیر جانبداری، 3 اعتدال و توازن، 4 شگفتہ اسلوب، 5 ہم عصر یعنی اپنے زبانیں کی تحریکوں سے واقفیت۔ انشائیہ ایک شخصی صنف ادب ہے۔ انشائیہ نگار کی ذات کو اس صنف میں مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار اپنی ذات کے حوالے سے شگفتہ اسلوب میں اشیاء کے بارے میں اپنا فلسفیانہ نقطہ نظر واضح کرتا جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ ایک داخلی، ذاتی اور ایسی موضوعی جس کا کوئی موضوع یا عنوان ہوتا ہے، تحریر ہے جس کا اسلوب اور بیان کسی خارجی مقصد کا تابع یعنی متی یا فرمانبردار نہیں، بلکہ لکھنے والے کی شخصیت، اس کی زندگی کے مجموعی تصور اور انفرادی احساس کا اظہار ہے۔ مضمون اور انشائیہ دونوں کے موضوعات لامحدود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں مضمون نگاری ہی کو انشائیہ نگاری تصور کیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہرین فن نے محسوس کیا کہ انشائیہ کوئی عام مضمون نہیں، بلکہ اپنے مخصوص مجال کے حوالے سے عام مضمون نگاری کے دائرہ میں شامل ہونے کے باوجود کچھ مختلف بھی ہے۔ عام مضمون نویسی کے برعکس انشائیہ کا لہجہ سادہ، بے تکلف، نیم ادبی اور گھریلو ہے۔ ایک مغربی انشائیہ نگار کے بقول انشائیہ نگاری ذہنی آزاد خیالی کا نام ہے۔ مضمون اور انشائیہ دونوں کے ابتدائی نمونے سر سید احمد خان کے ہاں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے خیال میں عہد سر سید کے نثر نگاروں نے اردو کا تصنع یعنی پرتکلف اور بناوٹ والی نثر دور کرنے اور اسے آزمائشی اسلوب سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک صورت انشا نگاری کی صورت میں بھی سامنے آئے۔ صفحہ نمبر 424۔ سر سید کے بعد لکھنے والوں میں حالی، شبلی، آزاد، شرر، سجاد حیدر جلدرم، نذیر احمد، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مشکور حسین، یاد اور وزیر آغا کے نام اہم ہیں۔ غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جس کے معنی قاتنا یعنی چرخے پر روئی سے سوت یا دھاگا بنانا ہے، جبکہ ادب کی روح سے غزل کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ غزل نظم کی ایک ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے، جس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں شامل ہیں۔ جہاں تک غزل کی ہیئت یعنی سٹرکچر کا تعلق ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ 2 آخری شعر مقطع جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ 3 غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہوتی ہے، جبکہ زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ 4 غزل ہر بحر میں لکھی جا سکتی ہے۔ 5 مطلع اور مقطع کے درمیانی اشعار کو بیت یعنی گھر کہتے ہیں۔ 6 غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل یعنی غزل کی روح یا غزل کی جان کہتے ہیں۔ 7 غزل کا ہر شعر ایک الگ مضمون رکھتا ہے۔ اگر کبھی تمام اشعار مسلسل ایک مضمون کے تحت لکھے گئے ہوں تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ 6 نظم کے لفظی معنی ہیں پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ 2 کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ نظم کے اشعار کی یہ خوبی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان میں ایک خیال و تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ خوبی غزل کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ مضمون رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 425۔ ساخت یعنی سٹرکچر کے لحاظ سے نظم کی اقسام: نظم آزاد یعنی فری ورس، نظم معرہ بلینک ورس، اور نظم پابند یعنی ریمڈ ورس۔ نمبر 1 آزاد نظم میں قافیہ اور ردیف سمیت وزن اور بحر کی پابندی بھی نہیں ہوتی، تاہم اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہے۔ مثلا حوصلے کے آدمی اپنے دل کے زخموں پر مسکرا بھی سکتے ہیں، بت بنانے والے ہاتھ فیصلے کے لمحوں میں بت گرا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح کا نام صحیح، ناکام صحیح، زہر برا جام صحیح، میرا یا میری تمناؤں کا انجام صحیح، پھر بھی ایک اور محبت کر لوں۔ ان اشعار میں قافیہ اور ردیف نہیں، جبکہ کوئی مصرع چھوٹا اور کوئی بڑا ہے، یعنی مصرعوں کا وزن اور بحر بھی ایک جیسا نہیں، مگر روانی ترنم اور تسلسل موجود ہے۔ نمبر 2 معرہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، مگر وزن اور بحر کی پابندی لازمی ہے۔ مثلا سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں، اس کو رسوا نہ کروں، وقف مصیبت نہ کروں، وہ محبت کی بھلا تاب کہاں لائے گی، خود تو وہ آتش جذبات میں جل جائے گی اور دنیا کو اس انجام پر تڑپائے گی۔ یہ اختر شیرانی کے اشعار ہیں۔ صفحہ نمبر 426۔ ان اشعار میں قافیہ اور ردیف نہیں، مگر تمام مصرے ایک ہی وزن اور بحر میں ہیں۔ 3 پابند نظم: اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک،
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں پابند نظم کے حوالے سے۔ علم عروض یعنی اصطلاحات شاعری، پروسیڈی یعنی ورسیفیکیشن انگریزی میں کہیں گے اسے، علم عروض کو۔ عروض اس علم کو کہتے ہیں جس سے اشعار کے اوزان اور قاعدے معلوم ہوں اور جس کے ذریعے موضوع اور غیر موضوع کلام میں تمیز کی جا سکے۔ اوزان یعنی وزن۔ نمبر 1 شعر، کلام موضوع جو بمقصد ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں، شعر کہلاتا ہے۔ شعر کی علامت سمبل استعمال ہوتی ہے، وہ اس طرح یہ جو ہوتی ہے، یہ سے تھوڑا سا منفرد اس کا ایک نشان ہوتا ہے شعر کا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ غالب کا شعر ہے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، یہ شعر ہے پروین شاکر کا۔ یہ عروض کی مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 427 2 مصرع یعنی لائن، یعنی آدھا یا نصف، ایک کوارڈ کو بھی کہتے ہیں۔ شعر کے نصف یعنی آدھا حصے کو مصرع کہتے ہیں۔ اس کے لیے علامت عین استعمال ہوتی ہے، جیسے عین لکھ کے پھر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ 3 وزن یعنی ردم، علم عروض کے مطابق دو لفظوں کی حرکت اور سکون کے لحاظ سے برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ مثلا دیوار، دیدار اور داغدار ایک وزن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ذکر، فکر اور سیل، میل ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ 4 بحر یعنی میٹر، بحر کا لفظی معنی بڑا دریا یا سمندر ہے۔ شعر میں چند متعین الفاظ کے اتار چڑھاؤ، ترتیب و تکرار کے پیمانے کو بحر کہتے ہیں، یعنی شعر کا ایک مصرع جس مقدار کا ہے دوسرا مصرع بھی اسی قدر ہوگا۔ اردو شاعری میں کل 19 بحریں ہیں۔ مثلا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، امید درد کا شعر ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ مطلع یعنی ایکسورڈیم آف اے پوئم، مطلع کے معنی طلوع ہونا، شروع ہونا، ابتدا۔ شاعر کی روح سے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ البتہ اگر ایک مصرے میں ردیف نہ ہو تو دوسرے میں بھی نہ ہوگا۔ مثلا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ 6 مقطع یعنی the last verse of a poem، مقطع کے معنی چھوڑنا، ترک کرنا یا ختم کرنا ہے۔ غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 428 جس میں اکثر اوقات شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثلا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا، یہ احمد فراز کا شعر ہے۔ کھوئی ہوئی سی رہتی ہے ہر وقت اب ہنا، یہ حال ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، یہ شعر ہے ہنا تیموری۔ ریم یعنی قافیہ، شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو وزن اور آواز میں یکساں مگر معنی میں جدا ہوں اسے قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا نازکی ان لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ان اشعار میں گلاب اور شراب قافیے ہیں۔ 8 ردیف دی ریمنگ ورڈ آف اے پوئم، شعر کے آخر میں آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو بار بار آتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ مثلا اوپر دیے گئے اشعار میں کی سی ہے ان لبوں کی کیا کہیے، گلاب کی سی ہے، شراب کی سی، یہ کی سی جو ہے یہ ردیف ہے۔ 9 تخلص یعنی پوئٹک نیم یا پین نیم یا نام دی پلوم، تخلص عربی لفظ ہے جس کے معنی رہائی، بچاؤ، چھٹکارا ہے، جبکہ غزل یا نظم کے آخری شعر یعنی مقطع میں شاعر اپنے لیے جو نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ پہلے پہل کا عشق کبھی یاد ہے فراز، دل خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں۔ صفحہ نمبر 429 حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، حسرت موہانی کا شعر ہے۔ حصہ گرامر، اردو حروف تہجی یعنی اردو لیٹرز آف الفابیٹس، مفرد حروف الف، الف مد آ، بے، با یا بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، سے، سین، شین، سوات، دعا، زوات، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، قوف، گوف، لام، میم، نون، واو، ہے، چھوٹی یہ، بڑی یہ۔ مرکب حروف وہ حروف ہیں جو ہائے دو چشمی یعنی ہائے مخلوط سے مل کر بنتے ہیں، یہ کل تعداد میں 15 ہیں۔ بہ، پھا، تا یعنی ہے لگی آگے، ٹھا،
جہ چھا چھے دے ڈھے رہ رے کھے گہ لہ ہے نہ، یہ کل 15 ہے۔ مفرد اور مرکب حروف تہجی کی تعداد جو ہے کل وہ ہے 52۔ اردو حروف تہجی میں عربی، فارسی اور ہندی آوازیں شامل ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، خالص عربی حروف جس میں سے، ہے، زال، صاد، ضاد، طوء، زوئے، عین اور کاف 2 نقطوں والی، کل تعداد ہے ان کی 9۔ خالص ہندی حروف جو ہیں وہ ہیں ٹے، ڈال اور رڑے، ان کی تعداد ہے 3۔ خالص فارسی حروف جو ہیں وہ ایک ہی اردو میں وہ سے، یعنی رے جس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر پھر 3 نقطے ڈال دے تو بن جاتا ہے سے۔ ہندی اور فارسی کے مشترک حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، پے، چے، کاف۔ عربی اور فارسی کے مشترک حروف جو ہیں وہ ہیں 3، یعنی زے، فے، خے اور غین۔ صفحہ نمبر 430۔ 6، مذکورہ والا حروف کے علاوہ اردو حروف تہجی کے باقی حروف عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں میں مشترک ہیں۔ نوٹ: زبان کے جدید اصولوں کے مطابق الف پہلے اور الف مد آ بعد میں آتا ہے، کیونکہ الف ایک جبکہ الف جمع الف برابر الف مد آ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہائے مخلوط یعنی ہے 2 آنکھوں والی ہے جسے کہتے ہیں، اردو میں کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا۔ حمزہ اردو میں پورا حرف شمار نہیں ہوتا، یہ بسا اوقات اضافت یعنی بڑھ کے، بڑھتا ہوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑھ کے۔ علم صرف و نحو، زبان کی صحت کے قواعد علم صرف و نحو میں بیان ہوتے ہیں، لہذا صرف و نحو کے قواعد سب سے اہم ہیں۔ یہ کسی زبان کے بنیادی قواعد ہیں۔ صرف و نحو کو ہم انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، یعنی زبان کے وہ قواعد یا اصول جو آپ کو بتاتے ہیں کہ لکھتے یا بولتے وقت الفاظ کو کس طرح ترتیب دیا جائے۔ اردو زبان کے اصول و قواعد 2 حصوں پر مشتمل ہیں، نمبر 1 علم صرف اور دوسرا علم نحو۔ نمبر 1 علم صرف، یہ وہ علم ہے جس میں الفاظ کی نوعیت، تغیر و تبدل اور ان سے مختلف کلمات بنانے کے طریقوں پر بحث کی جاتی ہے۔ مثلا پڑھنا سے پڑھتا ہے، پڑھا، پڑھوں گا وغیرہ۔ اس قسم کی تبدیلیاں علم صرف کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس علم میں لفظ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ 2 علم نحو، اجزائے کلام یعنی بات کرنے کے حصوں کو ترتیب دینے، جدا جدا کرنے اور کلمات کے باہمی ربط و تعلق کا حال معلوم کرنے کو علم نحو کہتے ہیں۔ یہ علم کلام کو اس غلطی سے بچانے میں مدد دیتا ہے جس سے اس کے مطالب میں خلل یعنی رکاوٹ پڑے۔ اس علم کا موضوع کلام ہے، زبان کی ساخت یعنی اسٹرکچر آف لینگویج، لفظ یعنی ورڈ۔ مختلف حروف تہجی کو آپس میں ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ الفاظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 کلمہ، مختلف حروف تہجی کو ملانے سے جو بابانی لفظ بنتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے شہر، کھایا، کتاب۔ صفحہ نمبر 431۔ 2 مہمل یعنی میننگ لیس، وہ الفاظ جو خود تو کوئی معنی نہیں رکھتے مگر عام طور پر دوسرے بامانی الفاظ کے ساتھ مل کر بولے جاتے ہیں، جیسے کھانا وانا میں وانا، روٹی ووٹی میں ووٹی وغیرہ۔ کلمہ کی اقسام یعنی پارٹس آف سپیچ، نمبر 1 اسم یعنی ناؤن، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا کتاب، امجد، پنجاب وغیرہ۔ 2 فعل یعنی ورب، یہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہو، مثلا گیا، کھایا، لکھو، سوئے وغیرہ۔ 3 حروف یعنی لیٹرز، یہ وہ کلمہ ہے جو خود تو کوئی معنی نہیں رکھتا مگر 2 اسموں یا اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے، مثلا کتاب میز پر رکھی ہے، مجھے اسکول تک جانا ہے، اس نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں پر، تک اور نے حروف ہیں۔ اسی طرح حروف کو حالات اور مواقع کی مناسبت سے مزید اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسم کی قسمیں، اسم کی کئی اقسام ہیں جن میں چند اہم اقسام کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ یعنی کامن نام، وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو، مثلا آدمی، کتاب، شہر وغیرہ۔ 2 اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن، وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو، مثلا محمد بن قاسم، بال جبریل، مکہ معظمہ وغیرہ۔ 3 اسم صفت یعنی ایڈجیکٹو، وہ اسم ہے جس میں کسی چیز، شخص یا جگہ کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو، مثلا سفید پتھر، رحم دل بادشاہ، قدیم شہر وغیرہ۔ 4 اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤن، صفحہ نمبر 432۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، مثلا حمید بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہمارے محلہ میں رہتا ہے، اس نے ہماری مدد کی۔ ان جملوں میں وہ اور اس اسم ضمیر ہیں۔ 5 اسم ظرف مکان یعنی ایڈورب آف پلیس، وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا مقام کا مفہوم ظاہر ہو، مثلا یہاں، وہاں، ادھر، ادھر، گھر، شہر وغیرہ۔ 6 اسم ظرف زمان یعنی ایڈورب آف ٹائم، جس سے وقت اور زمانے کا اظہار ہو، مثلا صبح، شام، قل، لمحہ،
صدی، گھڑی، سات، دن اور رات وغیرہ. سات لقب یعنی ٹائٹل، یہ وہ نام ہے جو خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے. مثلا حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ تھا، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ تھا، حضرت علی کا لقب ان کی بہادری و دلیری کے سبب اسد تھا. 8 عرف یعنی ایلیس، وہ وصفی نام جو پیار، حقارت یا نفرت یا کسی اور وجہ سے مشہور ہو جائے. مثلا فتح خان سے فتو، گل خان سے گلو یا پپو وغیرہ. 9 کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے بن جائے. جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ کی کنیت ہے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ابو اسامہ وغیرہ. جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام. جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مذکر یعنی میسکولن، وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکا، مرد، درزی، گھوڑا وغیرہ. 2 مؤنث یعنی فیمنن، وہ اسم مادہ کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکی، ناگن، خادمہ وغیرہ. اردو زبان میں تذکیر و تانیث کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 حقیقی تذکیر و تانیث. جاندار اشیاء مثلا انسان اور جانور کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، جیسے ماں باپ، گھوڑا، گاڑی وغیرہ. حقیقی تذکیر و تانیث تمام زبانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے لڑکا ہر زبان میں مذکر اور لڑکی ہر زبان میں مؤنث ہی رہے گی. صفحہ نمبر 433 یعنی 433. 2 غیر حقیقی تذکیر و تانیث. بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے، مثلا گھڑی، میز، کرسی، قلم وغیرہ. غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے قاعدے مختلف زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ہے بعض اشیاء ایک زبان میں مذکر لکھی جائیں مگر وہی اشیاء دوسری زبان میں مؤنث لکھی جائیں. فعل یعنی ورب. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یعنی وہ الفاظ جو کام کو کسی زمانے میں ظاہر کرے. مثلا ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، گھوڑے نے گھاس کھائی، بچوں نے چائے پی لی. فعل کی اقسام یعنی ٹائپس آف ورب. فعل کی اقسام بلحاظ معنی. نمبر 1 فعل لازم یعنی انٹرانزٹیو ورب، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے اور اس سے مفعول کی ضرورت نہ ہو، مثلا بچہ بہت رویا، اختر دوڑا، اماں آئی وغیرہ. 2 فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب، یہ وہ فعل ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں آئیں، مثلا اکرم نے خط لکھا. 2 فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب، یہ وہ فعل ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں آئیں، مثلا اکرم نے خط لکھا، زید نے کھانا کھایا، ارشد نے چاند دیکھا وغیرہ. یہاں خط، کھانا اور چاند مفعول ہیں. فعل کی اقسام بلحاظ فاعل. نمبر 1 فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس، وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی جملے میں مذکور جس کا ذکر ہوا ہو، مثلا حمید نے اپنا کام شروع کیا، اکرم نے کھانا کھایا، سلیم نے کتاب پڑھی وغیرہ. فعل مجہول یعنی پیسو وائس، یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل جملے میں مذکور یعنی اس کا ذکر نہ ہو، مثلا خط لکھا جاتا ہے، شیر مارا گیا، پانی پیا گیا. صفحہ نمبر 434. فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ. نمبر 1 فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، مثلا اصغر نے وظیفہ حاصل کیا، وہ بازار گئے، ہم نے کتابیں خریدی وغیرہ. 2 فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، مثلا وہ پڑھ رہا ہے، وہ سچ بولتا ہے وغیرہ. 3 فعل مستقبل یعنی فیوچر ٹینس، وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے کا ذکر ہو، مثلا وہ آئے گا، اسلم کتاب پڑھے گا، ہم بازار جائیں گے وغیرہ. 4 فعل مضارع یعنی وہ فعل ہے جس میں موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں کا اثر موجود ہو، مثلا وہ آئے، وہ جائیں وغیرہ. آئے سے مراد آتا ہے اور آئے گا دونوں لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جائیں سے بھی جاتے ہیں یا جائیں گے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. 5 فعل امر، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، مثلا غلط کام مت کرو، جھوٹ مت بولو وغیرہ. نوٹ: فعل امر اور فعل نہیں دونوں میں بالعموم کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا اثر ہوتا ہے. فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت یعنی correspondence of verb with subject and object. مطابقت کے معنی ہیں کسی ایک چیز کا دوسری چیز جیسا ہونا، مگر قواعد کی روح سے اس کا مطلب کسی جملے کے اجزاء کا ایک دوسرے کے مطابق یا ایک جیسا ہونا ہے. اس کے کچھ اصول ہیں جن کے تحت کسی جملے یا فقرے میں فعل اپنے فاعل سے، صفت اپنے موصوف سے، مجرور اپنے جار سے اور اضافت اپنے مضاف سے مطابقت رکھتے ہیں. صفحہ نمبر 435. مثلا اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگا، مجرور مؤنث ہے تو حرف جار بھی مؤنث ہوگا. یہاں ہم فاعل اور مفعول کی فعل کے ساتھ مطابقت کا بحث کریں گے. فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ. نمبر 1 فعل اپنے فاعل کے لحاظ سے مذکر، مؤنث یا واحد جمع آتا ہے، مثلا لڑکا آیا، لڑکی آئی، لڑکیاں آئیں.
دو، اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں اور دونوں انسان ہیں تو فعل ہمیشہ جمع آتا ہے، جیسے عابدہ اور ناصر لاہور چلی گئیں، منظور اور افضل کراچی چلے گئے۔ تین، اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں اور دونوں انسان نہ ہوں تو فعل مفرور آتا ہے، جیسے فاختہ اور مینا اڑ گئی۔ یعنی اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں اور دونوں انسان نہ ہوں تو فعل مفرور آتا ہے، جیسے فاختہ اور مینا اڑ گئیں، بچھو اور سانپ کاٹتا ہے۔ چار، جب فاعل کی عزت اور تعظیم و تقریم ملحوظ رکھنی ہو تو فعل جمع آئے گا، جیسے ہمارے اردو کے پروفیسر صاحب آج چھٹی پر ہیں۔ پانچ، جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ملی جلی ضمیروں پر مشتمل ہو، یعنی کوئی غائب، کوئی حاضر اور کوئی متکلم ہو، یعنی بولنے والا ہو، تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ جمع آتا ہے۔ مثلا میں اور وہ کل غیر حاضر تھے، یا ہم اور تم مری جائیں گے۔ چھ، جب فاعل جمع متکلم مؤنث ہو تو فعل جمع مذکر آئے گا، جیسے راشدہ اور پروین بولیں ہم بھی پڑھیں گے۔ سات، اگر کسی جملے میں ایک فاعل مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل جمع مذکر آئے گا، جیسے لڑکے اور لڑکیاں شور مچا رہے ہیں۔ آٹھ، بعض اوقات دو واحد اسم اپنا حرف عطف جمع کی حالت میں پیدا کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں فعل جمع مذکر آئے گا، مثلا میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے۔ فعل اور مفعول کی مطابقت۔ نمبر ایک، جب جملے میں ایک مفعول ہو تو فعل کی تذکیر و تانیث سے واحد جمع اس کے مطابق ہوگا، جیسے پروین نے کتاب پڑھی، اسامہ نے خط لکھا۔ دو، جب جملے مفعول ایک سے زیادہ ہوں تو فعل آخری مفعول کے مطابق واحد جمع یا مذکر مؤنث آئے گا۔ صفحہ نمبر 436، مثلا انہوں نے کتابیں اور قلم خریدا، یا انہوں نے قلم اور کتابیں خریدیں۔ تین، جب مفعول کے ساتھ علامت مفعول موجود ہو تو فعل کیا صیغہ ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے، جیسے ڈاکو نے مسافر کو لوٹا، اور اگر علامت مفعول کو موجود نہ ہو تو فعل کا صیغہ مفعول کے مطابق واحد جمع یا مذکر مؤنث آئے گا، مثلا تم نے کاپیاں کہاں رکھی تھیں۔ چار، فعل مستعدی کی صورت میں جب فعل مصدر کی شکل میں موجود ہو تو مؤنث مفعول کے لیے مصدر مذکر اور مؤنث دونوں طرح درست ہیں، مثلا ہم پر یہ مصیبت بھی آنا تھی، یا ہم پر یہ مصیبت بھی آنی تھی، دونوں طرح درست ہے۔ امدادی افعال، یہ وہ افعال ہیں جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے تحریر میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان سے بننے والے چند مرکب افعال درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، اٹھنا، یعنی پھر بول اٹھا، جل اٹھا، بلبلا اٹھا۔ دو، نکلنا، بہہ نکلنا، پھوٹ نکلنا، چل نکلنا۔ تین، لگنا، پڑھنے لگنا، پکانے لگنا، چلنے لگنا وغیرہ۔ دے مارنا، دے پٹخنا وغیرہ۔ لے بھاگنا، لے ڈوبنا، لے بیٹھنا۔ پڑھنا، گر پڑنا، لڑ پڑنا۔ جانا، بدل جانا، بکھر جانا، کھو جانا۔ آنا یعنی بر آنا، بن آنا۔ رہنا یعنی بولتے رہنا، چلتے رہنا یا بیٹھے رہنا۔ لینا یعنی بدلہ لینا، رکھ لینا یا پا لینا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 437، حروف کی اقسام۔ نمبر ایک، حروف جار یعنی پریپوزیشن۔ یہ وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، مثلا کتاب میز پر پڑی ہے، علم دولت سے بہتر ہے، میں نے اسے باغ میں دیکھا وغیرہ۔ ان جملوں میں پر، سے، میں حروف جار ہیں۔ اس کے علاوہ کو، تک، تلق، پہ، نیچے، اوپر، ساتھ، نزدیک، بیچ، درمیان وغیرہ بھی حروف جار ہیں۔ تو عطف یعنی کنجنکشن، یہ وہ حروف ہیں جو اسموں، فعلوں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا قلم اور دوات، شب و روز وغیرہ۔ یہاں اور وہ حروف عطف ہیں، اس کے علاوہ بلکہ، یا اور کر کے بھی حروف عطف ہیں۔ تین، حروف ندا یعنی انٹرجیکشن۔ ندا کے معنی آواز سے پکارنا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا اے خدائے بزرگ و برتر، یا اللہ تو عظیم ہے، ارے نادان، ابے بے وقوف وغیرہ وغیرہ۔ ان میں اے، یا، ارے اور ابے حروف ندا ہیں۔ چار، حروف فجائیہ۔ لفظ فجائیہ فجائی کی تانیث ہے جس کے معنی ہے اچانک، ناگہاں، یکا یک۔ گرامر کی روح سے فجائیہ وہ حروف ہیں جن سے تعجب، تکلیف، مسرت یا جوش کا اظہار کیا جائے، مثلا ارے، اف، ہائے، واہ واہ، ہا ہا وغیرہ۔ پانچ، حروف اضافت یعنی پریپوزیشن۔ اضافت تعلق، لگاؤ اور نسبت کو کہتے ہیں۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو کلموں کے درمیان تعلق کو ظاہر کریں، جس اسم یا کلمے کا تعلق جس سے
اسم یا کلمہ کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف اور جس سے تعلق ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آنے والے حروف حروف اضافت ہیں۔ مثلا امجد کی کتاب، اصغر کا گھر، طالب علموں کے قلم۔ ان جملوں میں کی، قا اور کے حروف اضافت ہیں۔ صفحہ نمبر 438 6 حروف استدراک یعنی ایڈورسٹیو۔ استدراک کا مطلب ہے کسی بات کی تلافی کرنا، اصطلاح پانا، سمجھ حاصل کرنا۔ گرامر کی روح سے حروف استدراک اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ایک بات کی مزید وضاحت ضروری ہو، یعنی یہ حروف دو جملوں کے درمیان اس وقت لائے جاتے ہیں جب پہلے جملے کے متعلق شک و شبہ کو دور کرنا ہو، جیسے وہ تنگ نظر نہیں البتہ سلوک کا پکا ہے، یا نصیحت کرنا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل۔ 3 اسے لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ 4 تم دونوں جاؤ بلکہ سب جاؤ۔ ان جملوں میں البتہ، مگر، لیکن اور بلکہ حروف استدراک ہیں۔ 7 حروف نفی یعنی نیگیٹیوز۔ یہ حروف وہ حروف ہیں جن میں نفی کے معنی پائے جائیں، جیسے نہ، نہیں، مت وغیرہ۔ 8 حروف تحسین و آفرین۔ وہ حروف جو تعریف کرنے یا شاباش دی جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، مرحبا، خوب، زندہ باد، شاباش، کیا کہنے، بہت اچھے وغیرہ۔ 9 حروف نفرت۔ وہ حروف جو نفرت، حقارت، پھٹکار یا لعنت و ملامت کے وقت بولے جاتے ہیں، مثلا تف، لعنت، پھٹکار، تھو، دور وغیرہ۔ ایجاب کے معنی ہے قبول کرنا، منظور کرنا، اقرار کرنا۔ حروف ایجاب وہ حروف ہیں جو جواب یعنی ماننے یا قبول کرنے کے مواقع پر استعمال ہوتے ہیں، مثلا جی، جی ہاں، اچھا، بہت اچھا، واقعی، ٹھیک، درست، کیوں نہیں، بجا وغیرہ۔ 11 حروف انبساط۔ انبساط کے لغوی معنی ہیں پھیلنا، کشادہ، خوشی، مسرت، فرد۔ قواعد کی روح سے حروف انبساط سے مراد وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، اخا، آہا، او ہو وغیرہ۔ صفحہ نمبر 439 12 حروف تشبیہ یعنی دی ایڈورب آف سملیٹیوڈ۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند ظاہر کریں، مثلا ایسا، ویسا، جیسا، طرح، مثل، مانند، سا، ہو بہو وغیرہ۔ 13 حروف بیان۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی بات کو بیان کرنے اس کی وضاحت کے لیے دو جملوں کے درمیان رکھے جاتے ہیں، مثلا کہ، تاکہ اور مبادہ وغیرہ، جیسے میں کلاس روم جلدی پہنچا تاکہ طلبہ شور نہ کریں۔ 14 حروف تاکید۔ تاکید معنی اصرار، بار بار کہنا اور زور دینا کے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں حروف تاکید سے مراد وہ حروف ہیں جو تاکید یا کلام میں زور ڈالنے کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا ضرور، مطلق، ہرگز، کبھی، زنہار یعنی ہرگز نہیں، خبردار، سراسر، بے شک، بینہ وغیرہ، جیسے شاہ سعود ہرگز ایسا غلط کام نہیں کر سکتا۔ 15 حروف تخصیص یا حروف خصوصیت۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا فعل میں کسی ایک کے معنوں میں کوئی خصوصیت پیدا کرے، مثلا ہر، بھی، تنہا، اکیلا، محض، ہی، فقط، خالی، بس، صرف، جیسے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، اسے دھمکی دی گئی ہے۔ یہ ان کی مثالیں۔ 16 حروف افسوس۔ وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے، وائے، آہ، اف وغیرہ، جیسے افسوس میں نے وقت یوں ضائع نہ کیا ہوتا، اف، کتنی گرمی ہے۔ یہ اس کی مثالیں۔ 17 حروف شرط و جزا یعنی کنڈیشنل کنجنکشن۔ یہ وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا اگر، جو، چونکہ، جب، نہیں، تو، وگرنہ، ورنہ وغیرہ۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے اگر تم امتحان میں اول آئے تو انعام دوں گا۔ 18 حروف علت۔ وہ حروف جو کسی امر یعنی کام کا سبب ظاہر کریں، مثلا اس لیے، پس، کہ، کیونکہ، لہٰذا، سو، جیسے اس کی مثال یہ ہے، جیسے امتحان قریب ہے اس لیے مطالعے پر توجہ دیں۔ صفحہ نمبر 440 19 حروف استثناء۔ استثناء کے معنی ہے الگ کرنا، علیحدگی، علیحدہ ہونے کی کیفیت۔ قواعد کی اصطلاح میں حروف استثناء وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کریں، مثلا پر، سوا، لیکن، علاوہ، بن وغیرہ۔
اس کی مثال ہے جیسے سرمد اور کلیم کے سوا تمام طلبہ کھڑے ہو جائیں، حیدر اور زرق کے علاوہ تمام طلبہ باہر جائیں۔ 20 حروف تنبیہ یعنی کوشنری ورڈز، وہ حروف ہیں جو کسی کو کام نہ کرنے کی تاکید کے لیے یا دھمکانے اور خبردار کرنے کے لیے بولے جائیں، مثلا خبردار، ہیں، ہوں، دیکھو، دیکھنا وغیرہ۔ 21 حروف تردید یعنی ڈسجنکٹیو کنجکشن، یہ وہ حروف ہیں جو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے یا رد کرنے کے معنوں میں آتے ہیں، مثلا خواہ، چاہے، نانا، یا تو، با، کے وغیرہ۔ جیسے مثلا اس کی مثال ہے جیسے خواہ حالات کیسے ہی ہوں مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ اور آخر اس میں حروف تعجب یعنی ایکسکلیمیٹر ورڈز، کسی عجیب شے کے دیکھنے پر حیرانگی کے اظہار کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تعجب کہتے ہیں، مثلا اللہ اللہ، اللہ اکبر، واہ رے، کیا بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔